بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کا واقعہ جانتے ہوں گے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جب ان کے سامنے سورۃ الق کی پہلی آیات پڑھی جائیں، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ پہلی وحی کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے کے سوال پر اسے کیا جواب دیا تھا۔ عزیزان محترم، یہاں تک کا واقعہ تو تقریباً سبھی کو پتا ہے، لیکن اس واقعے کے چند گھنٹوں کے بعد کیا ہوا یہ شاید ان لوگوں کو پتا ہو جو تاریخ سے وابستگی رکھتے ہوں۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس طرح نازل ہوئی، اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی، وحی کے نازل ہونے کے بعد آپ اپنے گھر واپس کیسے گئے، گھر واپس جانے کے بعد آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ واقعہ کس طرح سنایا، اور انہوں نے آپ کو تسلی دینے کے لیے کون سی 5 باتیں بتائیں، اور مزید تسلی دینے کے لیے وہ آپ کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئی جو پہلے سے ہی یہ تمام واقعہ جانتا تھا، یہاں تک کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مستقبل میں پیش آنے والے کچھ واقعات بھی جانتا تھا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ عنقریب آپ کی قوم آپ کو آپ ہی کے شہر سے نکال دے گی اور آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آخر یہ شخص کون تھا، اتنا کچھ کیسے جانتا تھا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں ساتھ رہیے گا، آخر تک دیکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بنا وقت ضائع کیے ہم اپنے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 25 سال کی عمر تھی کہ جب آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، اور 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ 15 سال کا عرصہ تھا جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ساتھ گزار چکی تھی، تو وحی کا نزول کوئی معمولی بات نہیں۔ قرآن نے کہا کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو خشیت الہی سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن یہ قرآن ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور اس کی کیفیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کی۔ عزیزان محترم، یہ کیفیات کیسی تھی، اس کو میں ایک طویل حدیث کے مفہوم کے ساتھ بتانا زیادہ پسند کروں گا۔ اس حدیث کے مفہوم کے اندر آپ کو یہ سارا واقعہ سننے کو ملے گا، وہی سے لے کر اس شخص تک جس کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئی تھی۔ تو حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے اور پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچ ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی، اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے، جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لاتے، اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزین ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں ہی قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھ کو پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔
لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثل ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشا خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا، ورقہ اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا، اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیات سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا، کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین اور مقبول ہوں؟ ورقہ بولے، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وہی قیامت موقوف رہی۔ عزیزان محترم، اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ عزیزان محترم، وحی کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سخت ہوتا تھا، جتنا آسان ہم اس کو سمجھتے ہیں اتنا ہے نہیں، اور یہ حدیث بھی اسی چیز کی وضاحت کرتی ہے۔ مزید اگر آپ اس حدیث کے مفہوم کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا حوالہ میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گا، آپ اس پر مزید تحقیق اور ریسرچ کر سکتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی، ابھی کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، بامید دیدار۔